ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک شخص کو بد دعا دی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ کہیں آپ اور میں تو اس بد دعا میں شامل نہیں ہیں۔ کون سی بد دعا، کیسی بد دعا؟ تو چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم سامعین، میں نوری ناز پھر سے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا موضوع ہے حضور کی بد دعا۔ کعب ابن اجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم سب لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ پہلی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے تو جتنی سخت اسے بد دعا بنا دیا۔ وہ ظاہر ہے اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت ہمارے لیے یقینی ہے۔ در منصور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی ان بد دعاؤں پر آمین کہہ کر مہر لگا دی۔ حقیقتاً وہ شخص ہلاک اور برباد ہونا ہی ہونا ہے جو ان 3 چیزوں کو نہ کرے۔ یعنی پہلا وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہوئی ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا مہینہ بھی ہم لوگ غفلت میں اور نافرمانیوں میں گزار دیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت برسنے کا مہینہ تھا، بس ہم نے اس کو لاپرواہی میں گزار دیا اور اپنی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم مغفرت سے محروم رہ گئے، اور اس میں ہم نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو یقیناً ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھی ہم اپنی مغفرت نہیں کرائیں گے تو پھر اور کون سا وقت ہوگا ہمیں اپنی مغفرت کرانے کا؟ ہمیں چاہیے کہ ابھی جو وقت بچا ہے ہم اس میں ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں۔ دوسرا وہ شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں ہیں کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے تو احادیث کے اندر اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی وہ شخص کنجوس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور حضور کے اوپر درود نہ بھیجے۔ یعنی ایسے شخص کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ جنت کا راستہ بھولنے والا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور ایسے شخص کو بددین تک فرمایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھے گا۔ اللہ ہمیں ان عذاب سے بچائے، کیونکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم سب کو ان پر درود بھیجنے کی ضرورت ہے
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں اور آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے بھی درود شریف نہ پڑھا جائے تو یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے تو اس پر فرمایا گیا کہ 1 مرتبہ درود بھیجے گا اگر کوئی شخص تو اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے لیے گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا۔ اتنے زیادہ وعدے کیے گئے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجتا ہے۔ اور کہا گیا کہ جو درود بھیجے گا شخص اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان اور قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دلائے گی اور مرنے سے پہلے جنت میں وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے گا۔ اور بہت سے وعدے ہیں جو کہ درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ اور درود شریف تنگی اور فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں درود شریف پڑھنے سے قرب حاصل ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، دل کی نفاق اور زنگ دور ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور بہت سی خوشخبریاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو درود شریف کی کثرت کرے کہ 1 مرتبہ عمر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے۔ تو اتنے زیادہ انعامات اور برکات حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں تو ہمیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا چاہیے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ تو بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک کیا ہے، مستحب ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے والدین کے حقوق کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ماں باپ کیا ہیں، مشرک ہوں۔ اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہیں کرا جائے گا، نہ ہی ان کا نام لے کر پکاریں، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کریں۔ اگر اپنے والدین کو اچھی بات کا حکم کریں اور برائی سے روکیں تو اس کو نرمی سے کہیں۔ اگر والدین اس کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ کیا ہے، اچھا سلوک کریں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ الغرض ہر بات میں والدین کا بہت زیادہ احترام کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا دل چاہے تو اس کی حفاظت کر یا پھر تو اس کو ضائع کر دے۔ تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا پھر تیری جہنم ہے، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ان کی ناراضگی جہنم ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرما بردار بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک مقبول حج کا ثواب رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے پہلے دنیا میں بھی وبال پہنچتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی جہاد کو بھی ماں کی خدمت سے بڑھ کر نہیں کہا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر دیتے ہیں کہ ان کے والدین موجود ہوتے ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرتے، اور یا پھر اب ان کے والدین دنیا میں موجود نہیں ہیں، بعد میں ان کو افسوس ہوتا ہے، تو شریعت میں کیا ہے، اس کی تلافی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہا ہو، ان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہ کیا ہو،
تو اب مرنے کے بعد وہ کیا کرے؟ تو بتایا گیا کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کرے اور استغفار کرے، اور دعا اور استغفار کر کے اپنے والدین کا فرما بردار شمار کرا لے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے حالت میں اپنے والدین کو الوداع کہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تو بتایا گیا کہ بہترین بھلائی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی دنیا سے جانے کے بعد اپنے باپ کے ملنے والوں سے یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ تو ایسا کرنے سے وہ شخص اپنے والدین کے فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ شریعت میں والدین کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ہمیں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے نفسوں کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بار بار احادیث کے اندر یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پاؤ تو اس میں اپنی مغفرت کراؤ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے ہمارے لیے کہ دیکھو میری امت کتنی زیادہ میری عبادت کرتی ہے۔ تو آپ کو بھی اور مجھے بھی بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بد دعاؤں میں شامل تو نہیں ہیں۔ دھیان دینے کے بعد اگر ہم ان بد دعاؤں میں شامل ہیں، اگر ہم نے اب تک اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو باقی کے جو دن بچے ہیں اس میں اللہ سے رو رو کر اپنی مغفرت کرا لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اگر ہمارے والدین دنیا میں موجود ہیں تو ہم ان کی خدمت کر کے جنت کو کما لیں، اور اگر دنیا میں موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے لیے کیا ہے، دعائے استغفار کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں میں نہیں بلکہ دعاؤں میں شامل ہونے والا بنائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل نوری اسلامک ٹیوبر کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اور اچھے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔